عمران خان سے مذاکرات اور ٹی ایل پی کا اس میں کردار، یہاں پر دوستو اسد تور نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آگے جو سیاست ہونے والی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ابھی عمران خان سے مذاکرات انہوں نے بند کر دیے ہیں، صرف ابھی دروازے کھولے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ تیاری کر رہی ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور عمران خان نے یہ دروازہ کھولنا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیں کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کو ایک دم سے کیوں منظر عام پر یہ لے آئے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ خبر ہے۔ اسد تور کہتے ہیں ٹی ایل پی جسے پہلے کالعدم قرار دیا گیا تھا اور جس کی قیادت سعد رضوی اور انس رضوی لاپتہ بتائے جاتے تھے، لیکن اب اچانک ٹی ایل پی کو دوبارہ سیاسی منظرنامے میں لایا جا رہا ہے۔ اس کی ری لانچنگ لاہور سے ہوئی، جہاں ٹی ایل پی نے پابندی کے بعد پہلا مظاہرہ جیو نیوز کے خلاف کیا۔ لاہور پریس کلب کے باہر ریلی نکالی گئی اور کارکن شہر کی سڑکوں پر مارچ کرتے رہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت کو پیغام دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف مختلف آپشنز موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کو بھی دوبارہ فعال کیا جا سکتا ہے، جوڈیشری میں بھی مختلف تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، اور یہ سمجھنا درست نہیں ہوگا کہ صرف ایک ہی سیاسی راستہ موجود ہے۔ اسی تناظر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کی دوبارہ سرگرمیوں کے ذریعے جیو نیوز کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ جیو کے متحد صحافی اس وقت حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ جیو کو بھی رگڑا اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ جیو کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نون لیگ کے حق میں بیان دیتے ہیں۔ منیب فاروق اور باقی جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر حکومت کے حق میں ہوتے ہیں، نون لیگ کے حق میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے، یعنی کہ تواڈی واری بھی آ گئی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو تو بہت کچلا، ان کے صحافیوں کو بھی بہت کچلا، یہ خوشیاں مناتے رہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اگر جیو نیوز کے صحافی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں تو ان کو بھی رگڑا لگے گا، اور آپ دیکھیں کہ جیو نیوز کے صحافی بھی اب ایک دم سے ہلکا پھلکا، غریدہ فاروقی، منیب فاروق جو جیو کے صحافی ہیں وہ اب نیوٹرل ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں، جیسے یہ رضا ڈار کا معاملہ بنا ہے اس کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں، نون لیگ کے حق میں بھی بات کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف نہ ہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے خلاف ہو گئی تو یہ نون لیگ بھی ان کو نہیں بچا پائے گی، یہ بھی رگڑے جائیں گے۔ تو یہاں پر اب عمران خان والا معاملہ دوستو کیا ہے کہ ٹی ایل پی کو اس لیے لانچ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں، یہ بھی دوستو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کام کیسے کرتی ہے۔ خبریں تو آتی رہی ہیں کہ راحیل شریف سے عمران خان نے ملاقات کر لی، جنرل نعمان سے ملاقات کر لی، عمران خان جو ہے انہوں نے آرمی چیف سے ہی خود ملاقات کر لی، لیکن کہتے ہیں کہ اصل ملاقات جب ہوگی تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ملاقات ہے اور خفیہ ڈیل ہو جائے گی۔ یہاں پر اسد تور نے یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹی ایل پی کے ذریعے حکومت پر پریشر آئے گا، حکومت کو گھر بھیجا جائے گا، ایک نیوٹرل جو ہے وہ حکومت پاکستان میں بنائی جائے گی، آپ کہہ لیں محسن نقوی کے ذریعے بنائی جائے یا نگران حکومت بنائی جائے کہ ہم آگے الیکشن کروا دیں گے اور اس کو بھی 2 سال 2.5 سال کھینچا جائے گا، یعنی کہ معاملات جو ہیں ان کو سلو حل کیا جائے گا۔ اگر کوئی بڑا بھی اس کے لیے نہیں مانتا تو آپ کہہ لیں کہ اس کو بھی سائڈ سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو ہمیں اب ٹھیک کرنا ہے، سیاسی حالات بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان سے تب بات چیت یہ شروع کریں گے جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ گھر بھیجیں گے اور ایک نگران حکومت یہاں پر قائم کریں گے، اس کے بعد یہ عمران خان سے ملاقاتیں شروع کر کے ڈیل حاصل کریں گے۔